الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام و بزرگان اعظام و نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، اور بے پناہ درود و سلام آقا مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس ساتھیوں پر جن کے صدقے تو پھر یہ دین یعنی دین اسلام ہم تک پہنچا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، چھوٹے بڑے سب کو، آج کی جمعہ کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور قریب قریب آخری ختم ہے یا آخری جمعہ ہے، اور ہو سکتا ہے آج شام رمضان کا چاند نظر آ جائے اور تراویح آج ہی شروع ہو جائے، ممکن ہے، ورنہ کل تو پکا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، ان سے فیضیاب عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم سب کو جن کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ میں جو معمول ہے، ان معمولات میں سب سے مین عمل، بڑا عمل، عظیم عمل جو ہے وہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ بھائی تم میں سے جس شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، رمضان کا مہینہ مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ فرض ہے رمضان کا روزہ رکھنا، اور بار بار ہم لوگ رمضان کے موقع پر، چاہے پہلے یا رمضان کے شروع کے دور میں، یہ حدیث ہر سال سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آتے ہیں اور بدعا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے سینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے سینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ خطبے سے جب فارغ ہو گئے، نیچے اترے تو صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ، آج کس خطبے کے دوران ہم لوگوں نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل امین ہمارے سامنے ظاہر ہوئے تھے اور 3 لوگوں کے بارے میں بددعا دی، اور میں سے پہلا شخص کے بارے میں کہا کہ بھائی ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو۔ کون؟ کہ جن کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور ملنے کے بعد جو ہے وہ اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرے، یعنی رمضان کا حقوق ادا نہ کر کے اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا لے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وضاحت کی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت جو ہے بادل کی طرح وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک آدمی روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت رکھنے کے باوجود آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مغفرت اور بخشش نہ کرا لے تو اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑا خسارہ اور تباہ و برباد میں جینے والا کوئی انسان اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کی بدولت جو ہے جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور جو شیطان ہمیں باقی دنوں میں بہکاتا ہے اور اغلاتا ہے، نیک کام کرنے نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو ہے زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مغفرت کی رحمتیں برستی رہتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھ کر جو ہے اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا لے تو اس سے بڑا محروم بالقسم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رمضان کے دنوں میں جو ہے سب سے مین عمل، بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو اللہ ہم سے اور آپ سے چاہ رہا ہے، وہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو لوگ رمضان کا روزہ رکھتا ہے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اجر و انعام ملتا ہے، اس کی امید اور ثواب کو پانے کی امید، اور خاص کر کے خلوص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سال 2024 سے لے کر اب تک کے جو گناہ ہم سب سے جانے اور انجانے میں ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رمضان کے روزہ رکھنے کی بدولت اور تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا۔ تو مین عمل ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ عام طور پر گاؤں اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جب چلو گے پھرو گے دیکھو گے تو دیکھنے میں ملتا ہے اچھا خاصا روزہ چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے ایسے آدمی ہیں کہ بھائی شوگر کا پیشنٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل کہ ہر شوگر کا مریض، ہارٹ کا مریض اور بواسیر وغیرہ کی مریض جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ ملے جائے گا جو شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، اس کے باوجود وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ بھائی میرے اندر یہ بیماری ہے، میں روزہ رکھ سکوں گا کہ نہیں سکوں گا، اس لیے ڈاکٹروں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک روزہ اگر کوئی آدمی رمضان کا چھوڑ دیتا ہے، پوری زندگی بھر جو ہے نفلی روزوں کا اہتمام کر لے، اس کی تلافی نہیں کر سکتا، نہیں ہوگا۔ تو رمضان کے دنوں میں سب سے مین عمل جو ہے وہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کے بیمار اور مریض ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بھائی ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھائی میں مریض ہوں شوگر کا، ہارٹ کا، میں روزہ رکھ سکوں گا کہ نہیں سکوں گا، روزہ نہ چھوڑیں۔ دوسرا عمل رمضان کے دنوں میں بھی بڑی کوتاہی، سال بھر زندگی بھر کوتاہی ہوتی رہتی ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، چاہ رہا ہے، اور چاہنے کی بدولت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا موقع، ایسا مہینہ، ایسا دن، ایسا لمحہ عطا کرتا ہے کہ آئے میرے بندے میرے قریب ہو جائے، میں ان کو معاف کر دوں۔ فرشتے آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے گناہ کرنے والے، برائی کرنے والے رک جا، بس کر لے، اپنی اگلی جو آپ جو روش پر جس عادت پر چلتے ہیں اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے جو نیک اعمال ہیں ان کو کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے چھوڑے۔ تو دوسرا عمل رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو جو پابندی سے اور اہتمام کے ساتھ کرنا ہے وہ نماز ہے۔ نماز، میں بار بار کہتا ہوں کہ نماز کے بغیر آپ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو نا اور تصور کرتے ہو یہ ادھورا ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو مسلمان ہونے کی دلیل ہے وہ نماز ہے میرے عزیزو، نماز ہے۔ صحابہ کرام کسی حالات میں جنگ میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے کہ ہم اور آپ صحیح سالم تندرست سارے کام کاج کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیں اور یہ تصور کریں کہ میں پکا مومن ہوں، مسلمان ہوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ 5 وقت
اگر کام کاج میں نہیں ہے، آپ گھر پر ہے، تو مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے۔ عام طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں فجر کے 2-4 دن میں تراویح کی طرح مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ 2-4 دن بیت جانے کے بعد وہ حوصلے و جذبے ختم ہو جاتے ہیں، مات پڑ جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ گھر میں پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، یا شوق سے فارغ، دین سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، یا ظہر میں قضا پڑھتے ہیں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے وہی جانے۔ عام طور پر یہ کمیاں دیکھی جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، فجر کے ہر مساجدوں کے اندر وقت آدھا گھنٹہ عام دنوں میں ہوتا ہے، اذان کے بعد آدھا گھنٹہ کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں 15 منٹ، 12 منٹ، 13 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ احساس کیا جاتا ہے، اس کے بنیاد پر جو ہے فجر کی نماز کا ٹائم جو رکھا جاتا ہے کہ بھائی سحری کے بعد جو ہے اذان ہوتی ہے اور 10-12 منٹ کے بعد جو ہے نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ رمضان کے مہینے میں پانچوں ٹائم کی نماز جو ہے آپ پابندی سے مسجد میں آ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا کام تلاوت قرآن، بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کا اور روزے کا بڑا خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا ایک بڑا مقصد تقویٰ بنایا ہے، اس تقوی کی معرفت اور روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزوں آپ کو قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن سے آپ کا تعلق اور واسطہ گہرا کرنا ہوگا۔ خوب خوب قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، وقت ملے خوب پڑھیے، معنی اور مفہوم کو سمجھیے، ورنہ عام طور پر یہ بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے کہ رمضان کے دنوں میں دھوپ ہوتی ہے، دھوپ کی تپش سے لوگ کام کاج اگر نہیں ہے تو وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے ہیں، کوئی لیٹ جاتا ہے، 2-4 پڑھتے ہیں آگے صف میں، اور 2-4 کے زیادہ تعداد میں آدمی گروپ بندی کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ بہت قیمتی موقع ہے، انمول موقع ہے۔ ابھی آج ایک کا انتقال ہو گیا رمضان سے پہلے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بچائے رکھا، اور رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، اسے ضائع مت کرو۔ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے خوب خوب قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن کریم کو پڑھتے، جبریل امین کو سناتے، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کو سنایا کرتے۔ تو قرآن سے رمضان کا خاص تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ میرے عزیزوں، جو قرآن پڑھنا جانتا ہے میں ان سے کہوں گا کہ قرآن کریم سے خوب جوڑیے اور خوب تعلق مضبوط کیجیے، اور جو نہیں جانتا ہے جاننے والے لوگوں سے جو ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے 40 سال 50 سال 60 سال بیت جانے کے بعد ایک ختم قرآن، ایک سورے کی ترجمہ کسی کو یاد نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ میں ایک ماحول بن جاتا ہے، اس ماحول سے فائدہ اٹھائیے اور قرآن کریم سے جوڑیے اور خوب خوب قرآن کریم کا جو ہے اہتمام کیجیے۔ میں بار بار اسی طرح کہہ رہا ہوں، پچھلے اس سے شعبان کے شروع میں بھی کہا تھا، لوگوں کے معاملات، بھائی بہن رشتے داری میں ان سے آپ کی بنتی نہیں، جن کے حقوق آپ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے حقوق کو آپ دبائے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، رمضان سے پہلے ان تمام معاملات کو بھی بہتر کر لیجئے، اس کے بعد اللہ کے گھر میں آئیے، ورنہ ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ رہے، تلاوت قرآن کر رہے، ذکر و اذکار کر رہے، یا بھائی ہم سے ناراض ہے، بہن کا حق ہم مار رکھے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، رمضان سے پہلے آپ دنیاوی معاملات، گھریلو رشتہ داری معاملات جن سے بات چیت نہیں ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو آپ درست کر لیجیے۔ چوتھا کام، رمضان کے مقدس مہینے میں آپ کو بہت سارے کام کرنا ہے، لیکن وہ ایک کام مخصوص اعمال اور مخصوص عبادتوں میں ایک خاص عمل، ایک خاص عبادت رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے، کرنا ہے، وہ ہے صدقہ و خیرات۔ زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار سنتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینہ جب آ جاتا تھا تو آپ اس مقدار میں صدقہ و خیرات کرتے تھے کہ آپ کے مقدار کو دیکھ کر صحابہ کرام جو ہے اس مقدار کو تیز تند آندھی سے، ہوا سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور عروج کو دیکھ کر جو ہے کہا کرتے تھے اجود من الریح المرسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، غریب ہونے کے باوجود جو ملا، جتنا ملا فوراً بانٹ دیا کرتے تھے۔ پوری امت کو زکوٰۃ کا مسائل بتانے والے، صدقہ و خیرات کے فضائل اور وعید بتلانے والے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوا تھا۔ جو ملا، جتنا ملا فوراً بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے محراب پر تشریف لے آئے، فوراً یاد آ گیا
کہ میرے گھر میں درہم و دینار ابھی پڑے ہوئے، فوراً حجرے میں چلے گئے اور جانے کے بعد پہلے ان مالوں کو بانٹ دیا۔ صحابہ کرام پوچھے تو جواب دیا کہ مجھے شرم آئی کہ محمد کے گھر میں اتنی درہم و دینار پڑے ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسلم میں پڑے ہوئے۔ تو ایک خاص کام رمضان کے مہینے میں ہمیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ صدقہ و خیرات خوب خوب کرنا ہے، بہت بڑا نیکی ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خطبے کے دوران جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ اس آیت میں ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرو۔ کبھی آدمی دکھا کر کرتا ہے، کبھی چھپا کر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم دکھا کر کرو گے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تم دکھا کر دو گے تو 10 لوگوں کا اور جذبہ ہوگا، وہ بھی دیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، اور لیکن اگر چھپا کر دو گے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس میں غریب کا، محتاج کا، عزت نفس کا بھی خیال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہارے سیئات کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اللہ کس کو کتنا مال دیا ہے، کون کتنا تقسیم کر رہا ہے، کون کتنا بانٹ رہا ہے، اور بانٹنے میں بھی دینے میں بھی کس مقدار کا دے رہا ہے اور کس مقدار کا وہ مالک ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے جو ہے باخبر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک تو روزہ رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور صدقہ و خیرات کا بھی جو ہے ہمیں اور آپ کو خوب خوب اہتمام کرنا ہے۔ ہم چاہیے غریبوں کو، غربت کو دیکھ کر محسوس کریں، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کریں، چلے پھرے لوگوں کے ساتھ، اٹھے بیٹھے لوگوں کے حالات کو معلوم کریں، اور دیکھیں کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں اور معاشرے کے اندر کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کون ویتن دست ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون بیوہ ہے، کون مقروض ہے، کون بیمار ہے، کس کے گھر میں جوان بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شادی کے انتظامات نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کو دیکھیں۔ اللہ کی جو بندگی ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ جو نماز، روزہ، تلاوت، اس کا بڑا تقاضا اللہ جو چاہتا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں اور سماج اور معاشرے کے اندر گھومے پھرے، معلوم کریں، جاننے کی کوشش کریں کون آدمی مجبور ہے جنہیں مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ہی لوگ صحابہ کرام تھے، اور قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، ایک وفد آیا۔ جو وفد آیا وہ اتنے غریب تھے، اتنے محتاج تھے کہ جس وقت وہ مسجد میں تشریف لائے اس وقت ایسے کپڑا پہنا ہوا تھا کہ آدھا جسم ڈھاکا ہوا اور آدھا خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غربت کو، ان لوگوں کی محتاجی کو اپنے دل میں محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی، اے لوگوں، سارے لوگوں مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو، یہ تمہارے قبیلے مضر کے بھائی تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا جن کے پاس جو بھی میسر ہو، جتنا میسر ہو، جاؤ اور لے کر آ جاؤ۔ سارے صحابہ کرام نکل گئے اپنے گھروں کے پاس، اور جو بھی ملا، جتنا ملا لے کر آنے لگے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول اتنی بڑی تھیلی میں اتنی وزنی چیزوں کو لے کر بار بار کر جو ہے لا رہے تھے تو وہ تھیلی ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے صحابہ رسول جو ہے اپنے تھیلی کو، بڑی تھیلی کو جو ہے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا۔ پھر اس صحابی کے بعد جو بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی صدقہ و خیرات کی تعداد بڑھ گئے، اس صحابی کے کرام کے اس عمل کو دیکھ کر اس کے بعد اللہ کے نبی سے راوی حدیث کہتے ہیں کہ بھائی مسجد نبوی کے اندر غلہ کا، اناج کا، گیہوں کا، کھجور کا، کپڑے کا ایک بڑا سا ڈھیر لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، چہرے پر اداسی، غمگین تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے خوشی سے لہلا ہو، ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ سونے کی جو ہے رنگ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھیر دیا گیا، پھیر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، عظیم عمل ہے، عظیم نیکی ہے کہ ہم سماج کے، معاشرے کے غریب محتاج کو جانے، سمجھے، اس کے غربت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فلاں بیماری اور مجبوریوں کے اندر مبتلا ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، آپ کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول رہا ہے۔ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم جائیں اور محسوس کریں۔ چلتے پھرتے اگر کوئی غریب ہمیں دکھ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ مدد کے مستحق ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں احساس نہ ہو، محسوس نہ ہو، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی امتی نہیں ہو سکتے۔ تو
تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کے لوگوں کی غربت کو محسوس کیا اور محسوس کرنے کے بعد ان کے غم اور دکھ درد کو جو ہے بانٹنے کی کوشش کی۔ تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور عظیم سنت ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے گاؤں اور سماج کے اندر دیکھیں رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ان کے گھر میں سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام ہے کہ نہیں؟ اللہ کی پکڑ ہوگا، بہت سختی کے ساتھ پکڑ ہوگا اگر ہمارا سحری اور افطاری خوب عمدہ چیز ہو اور وہ ہمارے سماج اور پڑوسی کے اندر تھوڑی بہت معمولی چیز ہو تو اللہ کے لیے ہماری پکڑ ہو۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے، پرکھنا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے، جلنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کیا مجبوری ہے اور مجبوری کو دور کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ سماج اور معاشرے کے اندر جو آدمی غریبوں کے کام میں، دوسرے کے کام میں، دکھ درد کو بانٹنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں شریک رہتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات عظیم نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا ہی پتہ چلے گا، جب مرنے کا وقت ہوتا ہے اور ملک الموت آدمی کے پاس آتا ہے اور برزخ کے چیزوں کا جو ہے اسے مظاہرہ اور اسے دکھایا جاتا ہے، غیب کے پردے اس کے سامنے سے ہٹایا دیا جاتا ہے، تو اس وقت اس آدمی کو مرنے کے وقت احساس ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے کہ واقعی میں صحیح معنوں میں صدقہ بہت بڑی ہے۔ اس کا بھی تو احساس کرتا ہے۔ اللہ کی دنیا میں بہت سارے اعمال ہیں، نماز بہت بڑا عمل ہے، تلاوت بہت بڑا عمل ہے، ذکر و اذکار بہت بڑا عمل ہے، لیکن جو کبھی انسان محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر بیان فرمایا، یہ محسوس کرتا ہے صدقہ و خیرات کی کمی۔ پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں موقع دیجیے، ہمیں مہلت دیجیے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ میں صدقہ خیرات کر کے ایک اچھے اور نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع کسی کو نہیں دیتا۔ جیتے جاتے ہوش و حواس رکھتے ہوئے ضروریات کا خیال ہے کہ فلاں کام فلاں چیزیں ابھی باقی ہے، ابھی لینی ہے، ابھی کرنی ہے، اس ضروریات کو سامنے رکھ کر خرچ کرنا یہ اللہ سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ شیطان برگلائے گا کہ بھائی مال خرچ کرو گے گھٹ جائے گا، قرآن میں خود کہا ہے شیطان تمہیں بہکائے گا، وسوسہ ڈالے گا، لیکن جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ قرآن حدیث تو ہے ہی ہے، آپ سماج اور معاشرے سے ایسے لوگوں سے ملیے جلیے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ کہے گا ڈنکے کے چوٹ کے ساتھ کہ اللہ میں جتنا خرچ کرتا ہوں اللہ مجھے اتنا دیتا ہے۔ تو جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہی مال اصل میں باقی اور محفوظ رہتا ہے، ورنہ انسان دنیا میں کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ ہماری شریعت ہم کو بتا رہی ہے کہ تمہارا مال کچھ نہیں ہے، جو کھایا پیا اور جو آگے بھیج دیا وہی تمہارا مال ہے، باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے وارثین کا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مرتبہ بکری ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد جو سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، سوائے ایک ہاتھ اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے تو بکری تھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بکری کو ہم نے ذبح کر دی، سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، ایک ہاتھ باقی ہے جو میں نے کھانے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تنبیہ علاج اس کو بتایا ایسا مت کہو کہ سارا گوشت ہم نے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، ایک ہاتھ باقی ہے، بلکہ یہ کہو کہ سارا گوشت باقی ہے، سارا گوشت باقی ہے سوائے ایک ہاتھ کے جو ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ تو ہماری شریعت اگر آپ کو بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، تو جو مال ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریب محتاج مسکینوں کے غم غربت کو دور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اصل میں وہی مال ہمارے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ بہت بڑا فائدہ ہے، آخرت میں تو فائدہ ہے یہی، دنیا میں بھی بہت بڑا فائدہ یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقہ کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقوں کی بدولت اس کی معرفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برے انجام سے، برے حادثات سے، برے موت سے جو ہے آدمی کو بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو یہ سارے اعمال پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ باقی سال، باقی مہینے جو ہے ہمارا ان اعمال کے ساتھ ہم جڑے رہیں۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یوں ہی نہیں چھوڑنا ہے، یوں ہی نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا کے آرام، عیش و آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں، میرے عزیزو آخرت میں آرام پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ روزہ رکھ کے نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کریں، اور اپنے غریب پڑوس میں
جو ہے ان کی محتاجگی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ